الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا أكرم الخلق ما لمن ندعو به سواك عند حلول الحادث آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو سب خار حسین ہو جاتے ہیں جب ان کا نام آتا ہے تو پھول کانٹے بھی سونے لگتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہم تو سارے بیٹھے ان کے ماننے والے اور یہ بات یاد رکھیں حضرت تصویریں کھینچنے سے کچھ بھی نہیں ہوتی ہوتے عملہ دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری رات کچھ نہیں میں رات کو سیالکوٹ میں تھا اور تقریباً 3 بجے جو ہے نا فارغ ہوں اللہ میں تھک چکا تھا تقریباً 5 چھٹی تقریر تھی وہ ایک بندہ نے جی میں تصویر کھینچ لی وہ تھوڑا سا مجھے غصہ لگا میں یار کو تصویر کھینچ کے کی کرنا ہے نہیں جی ایک گواہی ہو جائے گی میں بھئی جی بات ہے تصویر نے گواہی دینی ہے گواہی تو مسجد بھی دے گی اتھے بھی اجار جانا ہے عجیب منطقی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے چاہیے آپ اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کریں گے چند دن چلتی پھرتی رہے گی اس سے علاوہ اتھے عملہ دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات کچھ نہیں زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے یہ وہ باغ ہے جس کی ہزاروں مالی تھے سکندر جب اس دنیا سے گیا تو انہوں ہاتھ خالی تھے کیڑی گواہی تھے کیڑی تصویر تھے کیڑا موبائل رکھیں ککھر میں جانا ہے اس لیے ایک بار ذرا محبت کے ساتھ کوشش کریں دائیں بائیں نہ دیکھیں اوپر نہ دیکھیں ادھر نہ دیکھیں ادھر نہ دیکھیں بلکہ جن کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں توجہ یوں نہیں کی جانب رکھیں اور یہ یقین رکھ لیں کہ آپ نہیں دیکھ رہے لیکن وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ نہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہیں کبھی دلتا پڑھ کے تو دیکھو نا ہم پڑھتے بھی اسی طرح جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی چاڑ دینا ہے کبھی تو دل سے ایک بار نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ کے تو دیکھ ہزار جام تصدق ہزار مے خانے نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے تو پڑھتے سے ایک بار تو پیناڈول کی افادیت کو مان رہا ہے تو اتنا مان رہا ہے کھجور میں طاقت ہے تو اتنا مان رہا ہے باداموں میں طاقت ہے تو اتنا مان رہا ہے خروٹ میں طاقت ہے تو قربان جاؤں پھر جس نے خروٹ بنایا اس کے نام میں کتنی طاقت ہوگی ہے اس لیے صرف دکھ کی بات یہ ہے حضرت ہم نام لیتے ہی نہیں ہیں جس نے دل سے نام لیا وہی تو بہو بن گیا حضرت ہے
کہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بکری مخلوق تھے، نہیں، ان کو بھی ان کی ماں نے پیدا کیا تھا، لیکن ہمیں ان میں اتنا فرق تھا کہ ہم دل سے نہیں لیتے، وہ دل سے نام لیتے تھے۔ جس دن آپ بھی دل سے نام لوگے آپ بھی کچھ نہ کچھ بن ہی جاؤ گے۔ وہ لکھا ہے نا، پھر جو دل سے نام لیتے ہیں نا، پھر ان کا کیا کہنا رہتا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ کوئی بارات تھی، راستہ بھول گئی ہے۔ اب تو ذریعی ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، کچھ بھی نہ ہو تو آپ گوگل سے پوچھ لیں، وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں لے ہی جائے گا۔ اگر گوگل نہ ہو پھر بھی سڑکوں کے دائیں بائیں بورڈ لگے ہوئے ہیں جو آپ کی راہبری کریں گے، رہنمائی کریں گے۔ بھئی سرگودا جانا ہے تو ادھر، بھیرا جانا ہے تو ادھر، خوشاب جانا ہے تو ادھر، میاں والی جانا ہے تو ادھر، شادی والی جانا ہے تو ادھر۔ لیکن اس وقت کیا تھا؟ آج سے 450 سال پیچھے چلے جائیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کوئی بارات تھی، وہ راستہ بھول گئی، لیکن یہ ہے کہ رکے نہیں، ٹریول کرتے رہے، چلتے رہے، کرتے کرتے وہ دور نہ ان کو روشنی دکھائی دی۔ تو بارات میں جو کوئی بڑا تھا، کوئی سیانا تھا، اس نے کہا اگر روشنی ہے تو روشنی والا بھی ہوگا، چلو چلتے ہیں۔ وہ گئے، جیسے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت کا ماحول ہے وہ ہو کی صداؤں سے بلند ہے۔ میں کہتا ہوں کیا کیفیت ہوگی، ذرہ ذرہ ہو کے رنگ میں رنگا ہوگا، کیونکہ ہو کرنے والا بھی کوئی عام نہیں تھا، ہو کرنے والا خود بھی باہو تھا۔ اور کیا کروں، کیا حضرت ہو میں کیا رنگ ہے۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جتھے ہو کرے روشنائی، جتھے ہو کرے روشنائی، اندھیرا چھوڑ وہندا ہوا۔ کرو تو صحیح حضرت، کدی اندر ہو دی روشنائی ہے، ہم کرتے ہی نہیں کوئی۔ پھر دیکھو یہ روشنائی صرف تمہیں روشن نہیں کرے گی، یہ زمانے روشن کر دے گی تمہارے ساتھ۔ وہ حاضر ہوئے، آ کے سلام عرض کی۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کا سلسلہ موقوف کیا، سلام کا جواب دیا۔ عرض کی حضور جانج لے کے واپس آن رہے ہیں تو رستہ بھول گئے۔ فرمایا جانا کتنے؟ عرض کی تھی حضور احمد پور جانا ہے۔ فرمایا ساڑی ڈیوٹی احمد پور لے کے جانا ہے، اور چلیے۔ حضرت اٹھ کھڑے ہوئے، آپ کے ہاتھ میں وہ عصا مبارک تھا، وہ آگے جو بھی کوئی کائی وغیرہ آتی حضرت اس کو ہٹاتے جاتے، بارات پیچھے چل رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا چلے ہوں گے تو نقشہ ہی بدل گیا، کہاں وہ جنگ کا بیلا اور کہاں مدینہ طیبہ ہے۔ کیا دیکھتے ہیں سامنے مسجد نبوی شریف ہے، وہ حیران رہ گئے یہ ہوا کیا، کہاں جنگ، کہاں مدینہ طیبہ۔ وہ ایک شخص آگے بڑا عرض کرتا حضور ہم نے احمد پور جانا تھا، اب ہمیں کہاں لے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو پتہ نہیں کیڑے احمد پور دا نام لینا، سیدھی اسی احمد پور میں جانے ہیں۔ کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو تو اس نام میں برکتیں کیا ہیں۔ بڑا زور ہے اس نام، زمانے کے زور ایک پاسے، اس نام کا زور ایک پاسے، کر کے تو دیکھو۔ لیکن شرط ہے لینا ادھر سے ہے، دل اور زبان ایک ہوں کے۔ پھر دیکھو حضرت وہ میرے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں۔ اور پھر جواب کیا آیا، اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، تو نے کبھی پکارا ہی نہیں ہے، تو نے کبھی یاد ہی نہیں کیا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ مرید تھے، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور مجھے دکھ ہوتا ہے، میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں سنیوں کی حالت دیکھ کے، اور سنیوں اللہ نے تمہیں داڑھی بڑے دے دی ہیں، اور کتے جا کے چولی بچھا دے ہو یار، تمہیں تو اللہ نے داڑھی بڑے عطا کی ہے، کہیں چولی بچھاؤ تو سیال شریف چلے جاؤ، گولڑا شریف چلے جاؤ، سلطان باہو چلے جاؤ، داتا صاحب چلے جاؤ، پاک پتن شریف کہیں جاؤ تو صحیح جاؤ، تمہیں تو اللہ نے وسیلے بڑے عطا کیے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں سنیوں کی یہ حالت کیا ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کا ابتدائی حال کچھ ٹھیک نہیں تھا، پھر اللہ نے توفیق توبہ دی ہے۔ اور حضرت یہ یاد رکھنا، یہ تورات میں لکھا ہے، تورات میں جو یہودیوں کی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبی نے، اب تو خیر اس میں تحریف ہو گئی ہے، بدل گئی ہے، انجیل میں بھی تحریف ہے، یہ قرآن کریم ہی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ جل شانہ نے لے رکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا نا، کوئی محمدی سچی پکی توبہ
اے نہیں کہ اندروں کو جوڑ سا تے باہروں کو جوڑ سا، نہیں، اندروں باہروں ایک کو کہ سچی توبہ کرے گا، یہ تورات میں لکھا ہے، اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا کر دے گا۔ یہ سونا ہمارے لیے ہے، ہم سونے کے لیے نہیں ہے۔ سونا اللہ نے ہمارے لیے بنایا، ہمیں اللہ نے نہیں سونے کے لیے بنایا۔ سونا ہمارا پابند ہے، ہم سونے کے پابند نہیں ہیں۔ سونا ہمارا، ہم سونے والے کے۔ لیکن کیا ہوا حضرت، ہم الٹ چل پڑے، ہم نے کہا نہیں، سونا آگے پیچھے پیچھے۔ آؤ سنو حضرت، جنہوں نے بھائی، میں کہتا ہوں بزرگوں نے بڑی کرم نوازی کی ہے ہم پہ، بڑی بڑی دقیق باتیں، بڑی بڑی ایسی شکیل باتیں جو نہیں ہضم ہونے والی تھی، انہوں نے مثالیں دے کے کہ بڑی شادی کر کے رکھ دی حضرت آپ کے سامنے۔ مصنوعی مولانا روم، لیکن اب کہاں مصنوعی مولانا روم حضرت، اب تو ناولوں کا دور ہے حضرت، اب تو ٹک ٹاک کا دور ہے حضرت، اب تو واٹس ایپ کا دور ہے۔ کس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ مصنوعی مولانا روم بھی جا کے دیکھیے حضرت کہ مولانا روم نے اس میں کیا کیا ہیرے جمع کر رکھی ہیں۔ بڑی آپ نے کمال مثال بیان فرمائی، اللہ کرے کسی میں سے ہم میں سے کسی کو سمجھ آ جائے۔ آپ فرماتے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بیٹھے، بھائی بادشاہ ہے، اس نے کسی سے پوچھنا ہے، جو مزاج میں آ گئی بات ہے، وزیر کو بلایا، کہا بھائی محل کے سارے دروازے بند کر دیں، جو باہر ہیں اندر نہ آئیں، جو اندر ہیں وہ باہر نہ جائیں، بند کر دیے گئے۔ فرمایا محل میں جتنے لوگ ہیں، خاص ہیں، عام ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، سب کو میرے دربار میں جمع کرو، کر دیا گیا۔ فرمایا وزیر خزانہ کو بھی لایا گیا، کہا درمیان میں ٹیبل لگا دو، لگا دیے گئے۔ فرمایا میرے خزانے میں جتنے قیمتی ہیرے ہیں نا، اعلیٰ قسم کے ہیرے، وہ سارے لا کے ٹیبل پہ لگا دو، جس طرح یہ 2 گلدستے پڑے ہیں، 1 ہار پڑا ہے، کہا لگا دو، سارے لا کے لگا دیے گئے۔ جتنے بندے دربار تھے نا، محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا بھائی یہ ہیرے دیکھ رہے ہو؟ سب نے اس کی جی علی جا، کہا جو جس ہیرے پہ ہاتھ رکھے گا نا وہ اس کا ہے، جو جس پہ ہاتھ رکھے نا وہ اس کا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ جو اتنے بندے کھڑے تھے نا، ان میں ایک لونڈی بھی تھی، اور اس کرتی حضور ذرا اپنے فکرے تے غور کر لو۔ آپ نے دوسری باری فرمایا جڑا جدے تے ہاتھ رکھے وہ دا ہے۔ آپ مسکرائے، چلو شکر ہے کوئی تے باریک ہے نا۔ آپ نے فرمایا میں نے سوچ کے کہا، میں اب کہتا ہوں جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ وہ لوگ ٹوٹ پڑے جتنے بھی تھے، وہ کسی نے کسی پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کسی پہ ہاتھ، وہ آگے بڑھی، اس نے آ کے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آپ مسکرائے ہیں، پھر اس کو آزمایا ایک بار، کہا ایک اور موقع ہی، ابھی بھی کتنے ہیرے رہتے ہیں، کسی نے ہاتھ نہیں رکھا، کیا کسی ہیرے پہ ہاتھ رکھ، مجھ پہ کیا ہاتھ رکھ رہی ہے، مجھ پہ ہاتھ رکھنے سے کیا ملے گا؟ اس نے عرض کی نہیں حضور آپ نے فرمایا تھا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا، میں نے تو آپ ہی پہ رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پہ ہاتھ رکھ کے کی لبائی، وہ رکھ دی تھے کسی ہیرے پہ رکھ دی، یہ کیا تم نے پاگلوں والا فیصلہ کر لیا؟ وہ آگے سے عرض کر دی حضور پاگلوں والا فیصلہ تھے انہوں نے کیتا ہے، انہوں نے ہیرے پہ ہاتھ رکھے ہیں، میں ہیرے والے دے رکھ لے رہے ہیں۔ بات تو اتنی ہے، یہاں ہیرا یا ہیرے والا، یا ہیرا یا ہیرے والا، بات تو اتنی ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے حضرت۔ اور حضرت جی ہم وہی ہیں حضرت جی، ایسی ہیرے پیچھے پیچھے ہیں۔ آؤ تمہیں بتاؤں حضرت، جو اس بارگاہ میں آئے پھر اللہ کیا کیا نہیں ان کو عطا فرماتے ہیں، اللہ پھر ان کو کیا کیا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پہ توبہ کی، اور میری جیسی توبہ نہیں کی ہے، پکی توبہ۔ اور جو بابا صاحب فرماتے ہیں نا، توبہ وچ تو عمر بھی آئی، توبہ دی تین سمجھ نہیں آئی، کیسی توبہ ہو ہے یار، توبہ لٹکے ادوشکار ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی موجی ہیں حضرت، یہ توبہ بڑی موجی ہیں۔ وہ حضرت نے پھر سچی توبہ کی، اور شیخ نے حکم فرمایا حبیب عمر پہلے کافی گزر گئی ہے، اب جو رہ گئی اس کو ضائع نہیں کرنا، اب اپنا قابو بنانا ہے۔ حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی، اور ساتھ اس میں ذات اللہ تلقین کیا، فرمایا چل انو پکا بہ، میں چلو مختصر کروں گا وقت کی وجہ سے۔ وہ حضرت نے پکانا شروع کر دیا۔ اب قرآن کریم اللہ خود فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ آزمائش ہے، وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یہ آزمائش ہے۔ حضرت نے تو صبر شکر کر لیا نا، کیونکہ بڑا اوکھا کام ہے، پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو تو سوکھیاں کہاں کھائی جاتی ہیں بھائی،
سوکھا کام ہے اوکھی کاٹ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بڑھ اوکھا کام ہے. آپ نے تو صبر شکر کر لیا لیکن بی بی صاحبہ سے نہیں ہوا. کچھ دن گزرے تو آ کے آپ سے الجھ پڑی. آگے کہتی ہیں حبیب کیا یہ آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں, ہم سے نہیں یہ مانگی روٹی کھائی جاتی, جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو, کو پیسے کما کے لے آؤ, ہم بھی کو ترنا والا کھائیں. دانا آدمی تھے, بیوی سے بحث نہیں کی, لوٹا مصلا قرآن پاک تسبیح دی, جنگل چلے گئے. یہ صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. سارا دن وہاں بیٹھ کے نا اللہ 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 اللہ. رات پڑی تو گھر تشریف لے آئے. جب گھر آئے تو بیوی پہلے ہی منتظر کھڑی تھی کہ حبیب کو کام کرن گے, انہیں کو پیسے لے کے آن گے. اب گھر واپس آئے تو آتے پہلا سوال یہی ہوا, حبیب مزدوری کی؟ آپ نے آگے سے جواب دیا ہاں مزدوری کی. تو بی بی صاحب کہتی پھر اگر مزدوری کی ہے تو پھر مزدوری کہاں ہے؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا میں نے کو اکیلے نے مزدوری نہیں کی, بڑے لوگوں نے مزدوری کی, اور جس نے مزدوری کی سب اپنی اپنی مزدوری مانگ رہے تھے, لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. سچ بتانا سرودے والوں کریم ہے کہ نہیں ہے؟ کریم ہے تو ٹورن پھرن دے رہے ہیں, باقی ہم نے کسر کوئی نہیں چھوڑی ہے. وہ کریم ہے تو ہم چل پھر رہے ہیں. ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور پکڑا گیا, اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چور کی کیا سزا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دو. اور اللہ کرے حضرت یہاں یہ اسلامی شریعت کا نفاذ ہونے کو دیکھ لو حضرت, اب تو روڈوں پر بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں. دیکھو نا کیا حالات آ گئے ہیں. اور میں قربان جاؤں اپنی عوام پہ بھی حضرت جی, ہم بھی فیس بک کے ہیرو ہیں سارے. فیس بک کی ہم نے کب سے انڈیا فتح کر لیا ہوا ہے. فیس بک کی ہم نے پتہ نہیں کب سے اسرائیل بھی تباہ کر دیا ہو. خدا کے بندو فیس بک سے باہر نکلو اور ہوش کی دنیا میں آ گیا. فیس بک بھائی کون کون کہتا ہے کہ جو اس طرح کا کام کرے اس کا یہ کٹنا چاہیے؟ بھائی یہ فیس بک میں باتیں ہوتی ہیں, باہر آؤ سڑکوں پہ, یہ فیس بک پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. فیس بک پہ حضرت ہم لڑنے والے لوگ ہیں. فیس بک پہ ہماری صبح فیس بک ہے, ہماری رات فیس بک ہے, ہمارا ہم فیس بک جوگے رہ گئے ہیں. فیس بک پہ نہیں اس طرح کی باتیں ہوتی. یہ معاملے اس دن ہی بدلنے ہیں جس دن اس قوم کو ہوش آ گئی ہے. جس دن یہ قوم جاگے گی, فیس بک پہ بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. عجیب ہمارے حالات ہیں. وہ جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگے نا تو وہ رو پڑا, کہتا ہے میرا ہاتھ نہ کٹو ہے. منو ایک بار حضرت عمر کا لے, وہ قاضی تھے, انہوں نے کہا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا کی ہے. آپ نے فرمایا پھر حضرت عمر تجھے کیا کریں گے؟ وہ بھی یہی حکم دیں گے کہ ہاتھ کاٹو. وہ کہتا نہیں لے جو, حضرت عمر چھڑ دیں گے. وہ قاضی صاحب نے کہا ہو سکتا ہے کوئی بات ہو, وہ لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ کہتا ہے جی مجھے چھڑ دو, میرا ہاتھ نہ کٹو. آپ نے فرمایا تیرا ہاتھ کیوں نہ کٹی؟ اور کرتا ہے حضور ایسے نہ کٹو کہ مجھے پہلی باری چوری کی تھی تو پھڑیا گیا. وہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. آپ نے فرمایا تینوں شرم نہیں آتی؟ وہ تو چوری کرنا تو جھوٹ بولنا ہے. اور منو ساجیا پہلی بار تو پڑھ دے ہی نہیں, پہلی بار تو پڑھ دے ہی نہیں ہے. اردو پڑھ دینے حضرت دو خیر کر چاہیے. یہ پہلی بار پڑھ دیتے حضرت میں تانوں کتنے لگتا ہے. ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے تیرے دیس نکالا, لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے. ہم تنہائی میں بیٹھ کے نا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. نہیں حضرت, علم یا علم بھی ان اللہ یرا, تجھے تیرا اللہ دیکھ رہا. یہ تیرا وہم ہے کہ تو ان چار دیواروں کے نیچے آ بیٹھا ہے تو تجھے دیکھ کوئی نہیں رہا. نہیں, تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, لیکن وہ ہے کریم, وہ ہے کریم. وہ بنی اسرائیل پہ نا بارش نہیں برسی. ابھی دیکھو جلدی حالات کیا ہو گئے. جب بارشیں برسنے کا وقت ہے برس نہیں رہی, جب نہیں برسنی چاہیے تب برس رہی ہیں. تو یہ روایت میں بھی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ کس طرح پتہ چلے کہ تو اپنی مخلوق سے راضی ہے, اور کس طرح پتہ چلے کہ تو اپنی مخلوق سے خفا ہے؟ تو حکم آیا میرے کریم جب آپ دیکھیں نا کہ بارشیں وقت پہ برس رہی ہیں, پیسہ سخیوں کے پاس ہے اور حکمران چنگے لوگ ہیں, تو سمجھ لینا میں اپنی مخلوق سے خوش ہوں. اور جب آپ دیکھیں نا کہ بارشیں وقت پہ نہیں برس رہی, پیسہ کنجوسوں کے پاس ہے اور حکمران اچھے لوگ نہیں ہیں, تو سمجھ لینا میں اپنی مخلوق سے ناراض ہوں. دیکھ لیں تینوں نشانیاں آپ کے سامنے ہیں. بارشیں بھی آپ کے سامنے ہیں, پیسہ کن لوگوں کے پاس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور جو حکمرانوں کا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے.
سارے معاملے آپ کے ساتھ. تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرمانے لگے نہیں وہ سارے ہی مانگ رہے تھے، میں نے نہیں مانگا، میرا مالک کریم بڑا ہے. بی بی صاحبہ فرمانے لگے اچھا چلو کل مانگیو. دن گزر گئے، رات گزر گئی، دن آیا، حضرت پھر تشریف لے گئے. حسب معمول حضرت نے جا کر پھر اسی طرح ذکر الہی کیا جو شیخ نے ڈیوٹی لگائی تھی. رات پڑی تو گھر آ گئے. جب گھر واپس آئے نا تو بی بی صاحبہ کل والے سوال، حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی. تو بی بی پوچھتی ہیں پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے پھر ڈالا. نہیں سارے ہی مانگ رہے تھے، میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. بی بی صاحبہ فرمانے لگی حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہ شروع کرنا، پہلے 2 دن کی مزدوری مانگنا، اگر تو دے پھر اس کا کام کرنا، نہیں تو کسی اور کا کرنا ہے جا کے. اب حضرت یہ تیر کس طرح ادھر آ کے لگتا ہے، یہ کو وہی سمجھے گا جس نے دل لگایا ہو. ہم اتنی حضور بولے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، فرماتے ہیں جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اساں نہیں کار وٹانا. یہ تو ہم نہیں حضرت، ہم تو 10 روپے کے لیے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے جانیں دے دی لیکن یار کا در نہیں چھوڑا کوئی. اور فرماتے تیر بن کے لگی اس کی بات. فرمایا ساری رات سسکیاں لیتا رہا کہ اس نے کیا کیا دیا ہے، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے، ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا. فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا ہے. خیر تیسرا دن آیا، فرماتے پھر چلا گیا. اس میں معلوم اسی طرح اللہ اللہ کرتے گزری. اور فرماتے جب رات آئی تو میں بڑا پریشان، حبیب 2 دن تو اس کو ٹال لیا، آج اسے کیا کہہ کے ٹالنا ہے، کیا جواب دوں گا، آج اسے کیا کہوں گا. کچھ ایسے ہی نہ بولے جو مجھ سے سنا نہ جائے، کہیں اللہ کی ذات کی کوئی بے ادبی نہ کر دے، کوئی ایسا جملہ نہ بول دے جو مجھ سے برداشت ہی نہ ہو، کیا کروں. اب فرماتے میں نے فیصلہ کیا کہ باہر ہی بیٹھ جاؤ، جب آدھی رات ہوگی سو جائے گی، گھر جائیں گے، رات تو گزارو نہ، کل کی کل دیکھیں گے. اب فرماتے ہیں میں پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. آدھی رات آئی، جب گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، گھر کا منظر ہی بدلا ہوا. رات آدھی ہے لیکن گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو بھی آ رہی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا. اب فرماتے پھر دل میں خیال آیا پنڈو کسی میں ترس آیا ہونا ہے، کو دے گیا ہوئے گا کوئی، تو نے ہانڈی رکھ لی. کہتے میں نے جا کے دروازے پہ دستک دی، اس نے دروازہ کھولا. اور فرماتے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں، بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی نئے پہن رکھے ہیں. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوں، یہ مجھ سے لڑی کیوں نہیں اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے. اب فرماتے سوال میں خود سے کرتا ہوں لیکن جواب وہ دیتی ہے اور کہتی ہے حبیب وہ تسی کدی مزدوری کر دے رہے ہو، تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے. اب فرماتے میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا، کہتی اندر آ کے خود ہی دیکھ. اب فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جو جو چاہیے تھا نا سب کے ڈھیر لگا. کہنے لگی حبیب آپ تو مزدوری کر رہے تھے، آپ کا مالک اتنا کریم ہے، آپ کو اس نے تنگ نہیں کیا بلکہ اس نے بندے بھیجے تھے سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں. اب فرماتے میں رو پڑا، قربان جاؤں تیری بندہ نوازی پہ، قربان جاؤں تیری بندہ پروری پہ. اب فرماتے میں رو پڑا. اب فرماتے جب میں رویا نا تو مجھے روتا دیکھ کے نا وہ بھی تھوڑی نرم ہو گئی اور آگے سے کہتی ہیں حبیب روئے نا، خالی سامان نہیں آیا، ساتھ پیغام بھی آیا. اب فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے، تو کہتی ہے حبیب پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام چ کمی نہ آن دیں، اسی مزدوری چ نہیں آن دیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو پھر جواب کیا ہے، وہ دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. تو مری جان دے ہیں، تو نران جان دے ہیں، تو کغان جان دے ہیں، تو اسلام آباد جان دے ہیں، تو کھیوڑا جان دے ہیں، تو لاہور جان دے ہیں. تو تیرے ملے جی تیرا بدا کار ہے، تو کدی آیا ہی نہیں، تو کدی آیا ہی نہیں، تو اتنے مصروف ہو گیا ہے. دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے.
तुमने चाहा ही नहीं चाहने वाले, और कुर्बान जाऊं हज़रत जी। अब तुम्हें ये भी बताऊं कि चाहने वालों ने फिर बताया कि चाहते भी ऐसे हैं। इमाम अली मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। शान क्या है? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से है। हुसैन की शान ये है। लिखा है कि जब ये काफ़िला करबला की जानिब रवा दवा हुआ ना, तो एक बीबी सब ऐसी भी थी कि जिनको इमाम साथ नहीं लेके गए थे। मैं अदब की वजह से नाम नहीं लूँगा। अब उस वक्त सबसे छोटे जो हज़रत इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे थे ना, उनका नाम मुबारक हज़रत सैयदना इमाम अली असग़र रज़ियल्लाहु ताला। 6 माह लिखी है किताबों में हज़रत की उम्र मुबारक। कुछ ने ये भी लिखा है कि हज़रत की विलादत ही वहाँ। बहरहाल अब आपको पता है हज़रत जी, जो बहनें हैं इनको अपने भाइयों से बड़ा प्यार होता है, और स्पेशल अगर भाई छोटा हो तो फिर तो बड़ा ही प्यार होता है। उठाएंगी, खिलाएंगी, कपड़े बदलेंगी। माँ का आधा काम तो यही कर देती हैं। लेकिन दुख की बात ये है जब भाई बड़े होते हैं तो बहनों को उसका कोई बदला नहीं देते। नहीं, कोशिश करो अच्छे भाई बनो, अच्छे भाई बनो। और स्पेशली हज़रत ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी भैणा का हिस्सा ना खाई हुआ है। कवरे कोई नहीं जला के जाना, इतने रह जाना, क्यों अपने पार लैके जाना ना, हंस के दई हुए। आज मेरे मुआशरे में एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, नहीं वो कहती मैं नहीं लेना। है भाई एडा वाली कितों आ गया कोई ना लैन वाला है। उन्होंने पता है जे मैं लिया तो भरा भी गया, भरा का घर भी गया, तो बेचारी इसलिए नहीं लेती है क्योंकि उसको पता है अगर मैंने हिस्सा मांग लिया या मैंने हिस्सा ले लिया तो भाई खत्म ना। हंस के दो, हाँ ना मारना भाई जी किसी का। यहाँ से कौन लेके गया मियाँ? ये वो बाग है जिसके हज़ारों बनी थे, कौन लेके गया? कोई बन गया रौनक पखियां दी, को छोड़ के शीश महल चलिया, को पलिया नाज ते नखरियां विच, को रेत गरम ते थल चलिया, को भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा है ते सब मुसाफिर नहीं, को अज चलिया कोई कल चलिया। और हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, वेख फरीदा मिट्टी भूली, मिट्टी भूली है ना हज़रत, मालक ने वाह पर छड़ी है। मिट्टी बोल दी है, मिट्टी वेख दी है, मिट्टी सुन दी है, मिट्टी टुर दी है। वेख फरीदा मिट्टी भूली, मिट्टी नू वेख के मिट्टी भूली। हाँ कदी ना भूली हो जरा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कदी ना भूली हो जरा। जाना है भाई, हाँ किसने कौन रहा है, किसने रहना है यार। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। जाना मियाँ केड़ा रहा है थे। और मैं आपसे कहूँगा हज़रत जी, हफ्ते में कोई 2-3 दिन निकाल के ना कब्रिस्तान लाजिम जाया करो हज़रत। और जब कब्रिस्तान जाओ तो ये बाबा मोबाइल बंद कर देना, इसने वहाँ भी बैठ के तुम्हें फिर कुछ नहीं करने देना। और फिर वहाँ बैठ के कब्रों को भी देखा करो, और कब्रों के ऊपर जो प्लेटें लगी हैं उनको भी देखा करो हज़रत। और नाम पढ़ा करो कि यहाँ के कितने कितने बड़े चौधरी लेटे हुए हैं। हाँ जाया करो हज़रत जी कब्रिस्तान, ताकि पता लगे। वेख फरीदा मिट्टी फुली, मिट्टी नू वेख के मिट्टी भुली, मिट्टी असी ते मिट्टी रोई, खेड़ खूड़ फिर मिट्टी होई है। कदी ना खाई हो यार किसी ने, खानियां ते 2 रोटी नहीं दे, बहुता ते खादा जाना कोई नहीं है। कदी ना खाई हो किसी ने। कोशिश करियो कवरेज तो जाइए तो सौखे जाइए, सौखे जाइए। वो जो बहनें बड़ा प्यार करती हैं, लेकिन जब भाइयों की बारी आती है ना तो और स्पेशल हज़रत यहाँ अगर वो हबाब बैठे हैं कि जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए, वो भाई उनके तड़ा 2 हक बनता है। तुसी सिर्फ भरा नहीं, तुसी माँ भी हो तो तुसी प्यो भी हो। देखो ना मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला ने कितना दर्द बयां किया। आप फरमाते हैं, मैं पींग चढ़ावन गई तो टुट गईयां मेरियां वंगा। बड़ा वसी जुमला है, अगर अब मेरे पास अब इतना वक्त नहीं है तो इस पे बोले तो बड़ा बोला जा सकता है। और फरमाते मैं पींग चढ़ावन गई तो टुट गईयां मेरियां वंगा। हमारे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की हकीकी बहन कोई नहीं थी, रज़ाई हमशीरा हज़रत सैयदा शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी थी। उन्होंने बचपन में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को खिलाया, उठाया हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को। जब हाज़िर खिदमत हुई तो भाइयों को दर्स दिया, बताया कि इस तरह बहनों से मोहब्बत करते हैं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम इस्तकबाल के लिए खड़े भी हुए और उसके लिए अपनी चादर भी बिछा दी है। अच्छा ये प्यार ही करना है यार,
ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کے ماننے والے، پیار کرو یار ایک دوسرے، نہ لڑائیاں پاؤ۔ پتہ نہیں میرے پاکستان کو ہو کیا گیا ہے، ہر بندہ تو غصے میں ہے۔ ہاں حضرت جی، ہر بندہ تو غصے میں ہے۔ اور یہ رسالہ کشیری امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس میں انجیل کے حوالے سے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں بندیا جدو تینوں غصہ آئے تو مینوں یاد رکھی، جدو مینوں غصہ آئے گا میں تینوں یاد رکھا گا۔ ہاں کانوں غصہ کر دے حضرت۔ اور مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی حضرت ہمیں غصے والی شے آ کون سی گئی ہے حضرت؟ وہ مسلمی میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا نا، کسی نے کڑے سے پوچھا وہ کڑیا تو ایڈا ٹھنڈا کیوں؟ کہ تیری جیڑی شے پائی ہے تو انہوں بھی ٹھنڈا کر چڑھنا۔ کڑے نے کہا بھائی میں تو ٹھنڈا ہی رہنا ہے۔ اس نے کہا وجہ کیا؟ اس نے کہا میرا کل بھی مٹی ہے، میرا آج بھی مٹی ہے، میرا پرسوں بھی مٹی ہے، میں نے گرم کیوں ہونا ہے؟ پتہ نہیں ذرا سانوں کی ہو گیا، اسی کیوں ایڈے گرم ہے؟ غصہ نہ کرو۔ ہاں یہ ہر دوسرے بندے کو ایک وہم پڑ گیا۔ دیکھو حضرت صاحب میرے تے کسی نے تویز نہیں کر چڑے، دکانیں بھی بڑی کھلی ہیں حضرت جی، ہر 4 پیر پٹو تک ایک دکان کھلی جیسے بندہ بیٹھا ہے، شعار ایڈے نے گلاں کرنے سانوں پہلے پوچھ لیندے جی کدے نال نہیں لگدی ہے، اسی آپ ہی دس چھڑے ہوندے میری بھرا نال نہیں لگدی، کہنا تیرے بھرا نے کیتے نہیں۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں کسی نے کچھ نہیں کیا۔ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک سنا کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رحم کرتا نہیں اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ ہم نے رحم کرنا چھوڑ دیا اللہ کی مخلوق پہ، اس لیے وہ ہم پہ بھی نہیں ہو رہا۔ اور آؤ تمہیں بتاؤں کہ ہمارے اسلاف کا کیا انداز۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ، علماء بیٹھے ہیں، کوئی چھوٹا نام نہیں ہے کہ کیا غزالی مائیں روز پیدا کرتی ہیں۔ لکھا کہ امام غزالی کا وصال ہوا تو بعد میں کسی کو خواب میں ملے، انہوں نے پوچھا امام غزالی سے حضرت کی بنی؟ فرمایا منو اللہ نے معاف کر چھڑے۔ اس نے پھر اس کی حضور معاف کیتا کس وجہ نہ لے؟ آپ نے فرمایا میں ایک دن نہ لکھ رہا تھا، کیونکہ اس وقت پین تو نہیں ہوتے تھے، اس وقت تو قلم تھا، سیاہی تھی، ٹھیک ہے جی، دوات ہوا کرتی تھی۔ اب فرماتے میں لکھ رہا تھا اور میں نے نا اپنا قلم دوات میں رکھا تاکہ میں دیکھوں جو میں نے عبارت لکھی ہے اس میں کوئی معاملہ تو نہیں ہے۔ اب فرماتے میں دیکھ کے نا جب میں نے دیکھا نا عبارت ٹھیک ہے، اور دوبارہ لکھنے کے لیے جب میں نے ہاتھ قلم کی جانب بڑھایا، قلم اٹھانے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے قلم کے اوپر ایک مکھی بیٹھ کے نا سیاہی چوس رہی ہے۔ فرماتے میں نے اس کو اڑایا نہیں، میں نے انتظار کیا چلو ٹیڈ پر کہتے آپ بھی اڑ جائے گی۔ فرماتے اللہ نے اس وجہ سے مجھے معاف کر دیا ہے۔ کرو حضرت ہم نے اپنے لیے گڑھے خود ہی کھود لی ہیں حضرت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا نہیں جاتا۔ اور آؤ حضرت ہم سارے اہل بیت کے ماننے والے بیٹھے ہیں حضرت، لیکن بیٹھے ہم گلی باتی ہیں حضرت۔ ہر دوسرے بندے نے اپنی گاڑی کے پیچھے لگا رکھا ہے غلام حسین، اور تجھے تو ہوا بھی نہیں لگی امام حسین کی غلامی کی۔ تجھے بتاؤں حسین والوں کا انداز کیا ہوتا ہے حضرت، میں کہتا ہوں اس سے بڑا بھی کچھ ہوگا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صرف وار نہیں ہوا، تاریخ اٹھا کے دیکھو، ضرب اتنی کاری تھی کہ تلوار کاٹتے کاٹتے حضرت کی کن پٹی تک آ گئی تھی حضرت، اتنا کاری وار کیا تھا اس نے حضرت۔ اس وقت موون، ڈکلوفینک سوڈیم، ڈکلوفینک پوٹاشیم، کوئی پیڑ درد ٹیکا نہیں تھی موجود۔ اب خود تصور کرو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی حضرت۔ مولا چارپائی پہ ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم یا ملجم دونوں تلفظ پڑے گئے ہیں، خارجی ملعون جس نے وار کیا حضرت پہ گرفتار کھڑا ہے سامنے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی لایا گیا، نظر اس کے چہرے پہ پڑی، گھبرایا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے۔ فرمایا پانی پہلے انہوں پیو ہیں، ہائے ہائے اور کدھر ہے ہم، وہ کدھر وہ لوگ ہیں، ایتھے گل بھی کوئی نہیں حضرت، کوئی پرانوں نہیں بلاندا، کوئی بہنوں نہیں بلاندا، محلے تے 60 گھر نے 55 نہ میں بولدا کوئی نہیں ہے۔ تو کہاں سے حسین والا ہو گئے؟ تجھے بتاؤں حسین والے کیسے تھے۔ فرمایا پہلے اس کو پلاؤ، وہ پانی لے کے گئے حضرت، خارجی تھا نا، بغض تھا دل میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ مجبور کیا کہ پانی نہ پینا، اس میں تجھے مارنے کے لیے زہر ملایا گیا۔ اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ جب پانی کا پیالہ واپس آیا نا تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا عبد الرحمن جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا نا تے علی نے بروز قیامت اونی دیر تک جنت نہیں سی جانا جنی دیر تک پہلے تیری آرڈر میں کروا لیندا۔ ہاں یارا وہ خالی سبیل پہ بات ختم نہ کرو میاں، خالی 10 محرم پہ چند دیگیں پکا کے ویلے نہ ہو جاؤ، نہیں، آج پاکستان کو حسینی کردار کی بھی ضرورت ہے۔ ہاں اس لیے تو اقبال نے کہا تھا، اقبال کہتا ہے وہ اقبال بڑا ہرجائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے،
گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہاں آؤ، میں کہتا ہوں جہاں کہ کربلا معلی کا اینڈ ہوا ہے، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، آج بھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر موجود ہے آج بھی۔ اور جیسے سعودی عرب والوں کی عادت ہے حضرت جی، انہوں نے اس گھر کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، مسمار کر دیا اس کو، ایک یادگار رہ گئی، چھوٹا سا ایک کمرہ رہ گیا جس کے ارد گرد لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں لگی ہیں، اور اس کمرے کے اوپر اب بھی سلیٹ لگی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے بیت الحزن، غم کا گھر۔ اور یہ ہو نہیں سکتا حضرت آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو اور آپ وہاں جائیں تو آپ کو رونا نہ ہے، ایسا دل نرم ہوتا ہے، اور چھما چھم آنکھیں برستی ہیں، چھما چھم آنکھیں۔ 2 بار اللہ نے جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ پہلی بار تو جب گئے بڑی فراغت تھی، وہاں کھڑے ہوئے، یہ جو ہے نا وہاں قرآن کریم کی تلاوت کی، اہل بیت کی بارگاہ میں، پھر تحفہ پیش کیا اس کا۔ اس بار جب گئے وہاں وہ شرطے وغیرہ کھڑے تھے، پھر ہم نہیں کھڑے ہو سکے، بس ہم نے گاڑی پہ زیارت کی۔ اس گھر کے حوالے سے ایک بڑا تاریخی واقعہ لکھا ہوا ہے۔ لکھا کیا ہے کہ ایک یزیدی سپاہی جس پر یزید خفا ہوا، سزا دینی چاہیے، اور رات کو بھاگ کے نا سفر کرتا کرتا مدینہ طیبہ اسی مکان میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ لکھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پناہ بھی دی، 3 دن اور 3 راتیں مارا۔ جب جانے لگا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کثیر مال بھی عطا فرمایا۔ تاریخ میں کہاں ملتی ہیں ایسی باتیں حضرت، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے نا پھر حاضر خدمت ہوا، اور عرض کرتا ہے حضرت لگتا تسی میں نے پچھانے ہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیوں ہے؟ عرض کرتا ہے حضور اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں، اور جاتے ہوئے اتنا مال تو نہ عنایت فرماتے ہیں۔ کمال جواب دیا ہے جس کی اس وقت میرے پاکستان کو بڑی ضرورت ہے، کمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا سنو، جب تو نے میرے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا، میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں۔ ہاں بات صرف اتنی ہے، وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ بھائی 10 محرم ایک پیغام ہے بھائی، خالی دیگانہ دیانہ ٹرکا ہوا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات ہے۔ وہ اسلام جس کے لیے امام حسین نے سارا کنبہ کٹوا دیا ہے، کہاں ہے اسلام ہے؟ سچ بولیے سرگودے والے تو لبا کہ سرگودے چ اسلام، کسی شادی پہ اسلام ہو، کسی مرنے پہ اسلام ہو، کسی بازار میں اسلام ہو، ہمارے جسموں پہ اسلام ہو، ہماری زبانوں میں اسلام ہو، کہاں ہے اسلام؟ اس لیے عجیب محنت کرو۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہی صرف میں وہ قطعی یہ نہ کہ سمجھے کہ میں 10 محرم کی دیگوں کی مخالفت کرنی ہے، نہیں ہے، ضرور پکاؤ، لیکن میں کہتا ہوں صرف دیگوں پہ نہ رہ جاؤ، کردار بھی لے کے آؤ بھائی، کردار بھی لے کے آؤ۔ اور پھر دیکھو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی 4:30 کا میرا ارادہ تھا، میں 4:30 پہ بات ختم کروں، ٹھیک ہے جی؟ جب یہ قافلہ رواں دواں ہونے لگا نا، اور یہ قافلہ بھی کوئی ایسا قافلہ نہیں تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہونا ہے، نہیں ہے تو ان کو پتہ تھا کہ آگے جا کے کیا ہونا ہے، کیونکہ یہ بات تو مشہور تھی کہ امام حسین کربلا معلی میں شہید کیے جائیں گے۔ حضور نبی علیہ السلام نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی تک عنایت فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ جب تو دیکھے یہ مٹی سرخ ہو گئی ہے تو جان لینا میرے حسین کو شہید کر دیا۔ یہ نہیں پتا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ تھا، لیکن قربان ہیں شانوں والے لوگ تھے۔ یہ وہ بی بی صاحبہ کو اجازت میدب کی وجہ سے نام نہیں، اجازت نہیں ملی، رنگ تھے اللہ کے راز تھے، نہیں اجازت نہیں، لیکن حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ اب وہ بی بی صاحبہ چاہتی تھی کہ 2 کام ہو جائیں، یا مجھے اجازت مل جائے یا بھائی حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رہے ہیں۔ اب لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ امام علی مقام نے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا تھا، یہ پاس میں، اور جا کے نا حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا، تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے انہوں نے چھلانگ لگائی اور اپنی بہن کے پاس آ گئے۔ آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے مار کا سر کر لیا، میں تو جا نہیں سکی، چلو بھائی تو رکھ ہی لیا نا میں نے۔
اب امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، آپ بھی آگے بڑھے اور آپ نے بھی حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا۔ تو لکھا ہے کتابوں میں حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بابا حسین کے پاس واپس۔ اب یہ بڑی خوش تھی کہ میں نے مار کا سر کر لیا، لیکن حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس چلے گئے۔ بڑی دل برداشتہ ہوں، حاضر ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور آ کے عرض کرتی ہیں، بابا کہ آپ نے کیا کہا ہے بھائی علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں؟ یہ پھر میری گود میں سے آپ کے پاس واپس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا؟ تو عرض کرتی ہیں، بابا میں نے کہا تھا بھائی علی اصغر آپ کیسے بھائی؟ بابا تو اپنی بہن کو کربلا معلیٰ ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور آپ اپنی بہن کو مدینے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہتے جب میں نے یہ کہا نا تو یہ میرے پاس آ گیا۔ اب بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا ہے کہ پھر واپس آپ کے پاس چلے گئے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بیٹا میں نے اس کے کان میں کہا ہے او علی اصغر تو یہاں مدینہ اپنی بہن کے پاس رہ رہا ہے، اگر میدان کربلا میں اللہ نے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا باپ حسین کیا کرے گا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کل ہم نے کیا جا کے اللہ کو منہ دکھانا ہے؟ اگر ہماری یہی حالت رہی کل ہم نے امام حسین کا سامنا کس طرح کرنا ہے؟ نہیں حضرت جی کچھ کریے یار، دیکھو نا کرنے والوں نے کیا ہے۔ اور کچھ احباب ایسی باتیں کرتے ہیں جو سن کے تکلیف ہوتی ہے، جیسے ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں بھائی وہ مظلوم نہیں تھے، وہ راضی برضا تھے، میں کیوں اپنے امام کی شان کم ہونے دوں؟ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے نا۔ میں کہتا ہوں کمال فکرہ لکھا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ، اس سے سونا لکھ ہی کوئی نہیں سکتا۔ آپ نے بیان کر دیا مسلک حسین تھا کیا کربلا معلیٰ۔ آپ نے فرمایا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسین کر کچھ نہیں سکتے تھے، نہیں، اصل میں بات یہ تھی کہ طاقت ہندیاں زور نہ لایا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ میں کہتا ہوں وہ کوئی ماں ایسا لال پیدا ہی نہیں کر سکتی جو امام حسین پہ پانی بند کرے۔ پانی بند ہوا تھا، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن بھائی حقیقت بھی تو بیان کرو نا، پانی بند ہو کے بھی نہیں ہوا تھا حضرت۔ یہاں تو اس کنبے کی شان یہ ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبی جنا علیہ السلام وہ زمین پہ ایڑی رگڑے تو پانی بھی وہ نکلتا ہے جس کو تو مکہ سے بطور تبرک لے کے آتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر امام حسین ایڑی رگڑتے تو پھر، لیکن حضرت جی کمال بیان کیا خواجہ غلام فرید نے۔ آپ فرماتے ہیں اے تن میرا کنگی ہووے میں زلف محبوب دی باواں، پاپوش بنن کھال میری دن تو میں قدمی سجن دے آواں، اور جیو میرے دکھ میں چرا دی میں سوکھن چلے پاواں۔ یہ عاشقی کو بچوں کا کھیل تھوڑا ہے حضرت جی۔ وہ لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام جلوہ کرتے تشریف فرماتے، دائیں جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نواسے ہیں ایک بیٹے ہیں حضرت جی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، آکے عرض کی محبوب خدا اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں اقرا کھلو تے ایک دے دیو، اقرا کھلو تے ایک دے دیو۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل جا کے عرض کرنا ابراہیم دے دیے حسین رکھ لیے۔ وہ لکھا ہے کہ اس کے بعد جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حضور نبی علیہ السلام چوم کے ارشاد فرمایا کرتے تھے مرحبا ہے وہ آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ کارو کچھ نہیں سکتے تھے، نہیں، بات صرف اتنی تھی کہ طاقت ہندیاں زور نہ لایا، تے بیٹھے مل رضائیں پانی بوجھ پیاسے ڈر گئے، تے دین دنیا دے سائیں تے سیخاں اتے مکھن پکانا او ڈاڈا اوکھا کامے، او بچے دے کے دین بچانا او سخی حسین دا کامے۔ اور میں کہتا ہوں حضرت کمال پھر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو ہے۔ ہاں حضرت عاشقی میں کام پھول اور گملے اور پرونٹے اور لڈو آ گئے،
عاشقی میں تو قدم قدم پہ امتحان ہے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو ڈر نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو جتوال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہو سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہو ہاں حضرت ہمارے لیے بہت بڑے اسباق ہیں حضرت آؤ حضرت آؤ محنت کریے حضرت کوئی کر رہی ہے آؤ کوئی کر لیے آؤ اپنے اللہ نہ لاؤ لائیے ہاں اور قربان جاؤں اس گھرانے کا کیا کہنا حضرت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ہمارا تو مزاج ہے نا حضرت پہلے کیمرہ لگے گا اسپیکر لگے گا لوگ اکٹھے ہوں گے تو پھر یتیم نے کوئی توڑا دینا حضرت جی توڑا بھی نہیں توڑی دینی نہیں کی آؤ تمہیں بتاؤں حضرت ان کے انداز یہ لکھا ہے پھر حضرت امام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا اور جس میں مبارک سے کرتا اتارا گیا غسل دینے کے لیے تو لکھا کہ پشت مبارک پہ نشان تھا آپ تو شہزادے ہیں نا شبیہ مصطفیٰ ہیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں شبیہ مصطفیٰ ہیں تو پشت پہ نشان تھا تو آپس میں باتیں شروع ہو گئی بھئی یہ تو شہزادے ہیں یہ نشان کس چیز کا ہے تو آپ کے غلام رو پڑے فرمایا امام کے لیے دل میں کوئی بات نہ لا کہا پھر تو دس نشان کا ہے فرمایا امام نے وعدہ لیا کہ میرا راز نہ کھولے لیکن آج بات امام کی عزت کی ہے تو سن لو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھر میں چھوڑنے جایا کرتے رہے آج کہاں ہے یہ انداز آؤ حضرت نکلی اپنے بڑے ہیں رستے تو آؤ اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے اللہ آپ سب پہ فضل کرے اللہ آپ سب پہ کرم فرمائے ٹھیک ہے جی خوب اللہ کو یاد کرنا خوب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا پھر انشاءاللہ دیکھو حضرت پھر صدق خیر ہیں وما علینا الا البلاغ